کہ اللہ کا بندے سے یہ تقاضا ہے کہ تم میرے بندے بن کے رہو، میرے فرما بردار بن کے رہو، میرے مطیع بن کے رہو، اور بدلے میں جو تمہاری ضرورتیں ہیں اس کا تقاضا مجھ سے رکھو، اور تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ یقین رکھیں، آپ بندگی بجا لاتے ہوئے اللہ سے جو دعا بھی کرتے ہیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بندہ مومن کی دعا کھو نہیں جاتی، وہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ البتہ اس کے بعد اس کی قبولیت کی کیا صورت ہے، یہ ایک بالکل دوسری بات ہے۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں بتاتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی عقل جو ہے وہ سمجھ اتنی نہیں ہے، بعض اوقات اپنی دعا میں اپنے لیے شر مانگ بیٹھتا ہے، خیر کی بجائے شر مانگ بیٹھتا ہے۔ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، یہ ایسا عجیب آدمی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو وہ شر اسے نہیں دیتا، لیکن اس کی دعا تو قبول کرتا ہے۔ اس نے تو شر مانگا تھا، اللہ اسے بدل کر اسے کوئی خیر عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ میں نے فرض کریں پی آئی اے کی نوکری مانگی تھی، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ میرے لیے شر ہے، اس نے مجھے نہیں دی، اس نے مجھے ریلوے کی دے دی، تو وہ میرے لیے خیر تھی اللہ کی سمجھ کے مطابق۔ اب میں کوڑتا رہا ہوں کہ جناب وہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہیں بھائی، آپ کی دعا قبول ہوئی ہے، دعا کسی کی رد نہیں ہوتی۔ اور اگر بالفرض دنیا میں کچھ بھی نہ ملے، اور یہ بھی ذکر آتا ہے حدیث میں کہ ایک آدمی جب جنت میں داخل ہوگا اور اس اپنے دیکھے گا نعمتیں تو حیران ہوگا کہ یار میں نے تو اتنا عمل نہیں کیا تھا، تو یہ اتنا کچھ مجھے کیسے مل گیا؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ جو تمہاری دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں یہ ان کا صلہ ہے جو تمہیں یہاں دے دیا گیا۔ تو دعا بندہ مومن کی رد نہیں ہوتی، کھو نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی جو بھی اس کی ایک علم ہے اور حکمت ہے اس کے مطابق بندہ مومن کو عطا کرتا ہے۔